فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کتاب کی تیسری فصل پر پہنچ چکے ہیں، جس کا آغاز صفحہ نمبر 77 سے ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 78 خالی چھوڑا ہوا ہے اور صفحہ نمبر 79 یعنی 79 سے اس مضمون کا آغاز ہے۔ تیسری فصل، ہجرت کا واقعہ۔ قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات میں خواتین کی ہجرت قابل تائید ہے، اور یہ حق ان کو دیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی ان پر لازم ہو تو اپنے دین و ایمان اور اعتقادات کی حفاظت کی خاطر ایک شہر و ملک سے دوسری سرزمین کی طرف ہجرت کر سکتی ہیں۔ خواتین کا اپنے مردوں کے ساتھ حبشہ اور کربلا کی طرف ہجرت کرنا اس مطلب پر سب سے عظیم دلیل ہے۔ انہی ہجرتوں میں سے ایک ہجرت حضرت فاطمہ معصومہ کی ایران کی طرف ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ ابھی 10 سال کی ہوئی تھیں کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دائمی فراق میں مبتلا ہو گئیں۔ اس عظیم حادثے کے بعد حضرت فاطمہ معصومہ کی تسلی و تشفی کے لیے صرف آپ کے برادر ارجمند حضرت امام رضا علیہ السلام کا وجود گرامی تھا، لیکن اچانک خلیفہ وقت مامون عباسی نے اپنے سیاسی اہداف کے پیش نظر حضرت کو 200 ہجری میں ایران میں طلب کیا اور آپ کو آپ کے اہل خانہ سے جدا کر دیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ معصومہ کو اپنے بھائی سے جدائی ہو گئی۔ بھائی کی ہجرت کے بعد حضرت معصومہ کی شہر مدینہ میں اور بھی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، لیکن کیا کریں، ابھی بھائی کی ہجرت کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ آپ کا کاسہ صبر لبریز ہو گیا۔ لہٰذا ایک خاص پروگرام اور شرائط کے تحت اپنے بھائی کی زیارت کے قصد سے ایران کی طرف ہجرت کا آغاز کیا۔ اگرچہ ایران کی طرف سفر ایک مشکل اور دشوار سفر تھا، طویل راہ اور ناامنیت، رنج و غم، یہ سب حضرت معصومہ کے لیے طاقت فرسا اور بہت پریشان کن تھے، اور آپ جیسی نو عمر اور عظیم شخصیت کے لیے اتنا طویل سفر بہت دشوار تھا۔ لیکن حضرت معصومہ کی نظر میں اپنے بھائی کی جدائی اور فراق کے بعد زیارت اس قدر مہم اور ضروری تھی کہ آپ ہر طرح کی سختی بلکہ ان سے 100 گنا زیادہ مشکلات کو بھی برداشت کرنے کو آمادہ تھیں تاکہ اپنے بھائی کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ حضرت کے قافلے نے اپنے مشکل اور دشوار مراحل کو طے کیا اور سرزمین ایران میں وارد ہو گیا، اور ملک ایران میں بھی اپنے سفر کو جاری رکھا اور شہر و دیہات سے گزرتا ہوا شہر ساوا تک پہنچ گیا، لیکن طویل سفر کی خستگی اور تھکاوٹ کے باعث بیمار ہو گئیں اور باقی راستے کو طے نہ کر سکیں۔ لیکن شہر قم کے لوگ کہ جو پہلے ہی سے ولایت و خاندان عصمت و طہارت کے شیدا اور دلدادہ تھے، جیسے ہی ان کو شہر ساوا میں حضرت کی بیماری کی خبر موصول ہوئی اور جو حادثہ شہر ساوا میں رونما ہوا تھا، تو آپ کی مدد کی خاطر وہ لوگ ساوا کی طرف چل پڑے اور تمام کمال احترام کے ساتھ آپ اور آپ کے قافلے والوں کو اپنے ساتھ شہر قم لے آئے۔ آخرکار حضرت موسیٰ کاظم کی دختر نیک اختر کا قافلہ 23 ربیع الاول 201 ہجری کو اہل قم کے عظیم استقبال کے ساتھ اس شہر میں وارد ہوا، اور وقتی طور پر کہ آپ کی تھکاوٹ و خستگی دور ہو جائے، خاندان اشری کی عظیم شخصیت موسیٰ بن خزرج کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کے اس قیام کے دوران شہر قم کی معزز خواتین گروہ گروہ کر کے آپ کی زیارت کے لیے آتی رہیں
اور سفر کی تکالیف اور پریشانیوں پر تسلی اور دلجوئی کرتی رہیں۔ اگرچہ حضرت فاطمہ معصومہ کو یہ آرزو تھی کہ شہر قم میں ایک مختصر سا آرام کرنے اور سفر کی خستگی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے بعد راہی خراسان ہوں اور اپنے بھائی کی زیارت سے مشرف ہوں، ہجر کی گھڑیاں تمام ہوں اور سفر کی تمام تلخیاں شیرینی میں بدل جائیں، لیکن افسوس تقدیر میں کچھ اس طرح تحریر تھا کہ آپ کا قم میں ہی سفر ہجرت تمام ہو جائے اور بھائی کی زیارت کی آرزو قیامت پر موقوف ہو جائے، اس لیے کہ آپ کی بیماری کم کم بڑھتی چلی گئی اور آخر کار شہر قم میں 17 روز گزرنے کے بعد 10 ربیع الثانی 201 ہجری کو اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرما گئیں۔ اسی سرزمین پر آپ کو دفنا دیا گیا، پھر آج تک آپ کی قبر مطہر خاندان عصمت و طہارت کے چاہنے والوں کی زیارت گاہ ہے۔ اپنی بہن کی ہجرت میں امام علی رضا علیہ السلام کی اجازت۔ جس وقت حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مدینے سے خراسان کی طرف ہجرت فرمائی، تب اپنے اہل خانہ کو اپنے قریب جمع کیا اور اپنی رفتار و گفتار سے سمجھا دیا کہ ان کا یہ سفر دائمی ہے اور اس میں واپسی کی امید نہیں ہے، اور تاکید فرمائی کہ جب میں یہاں سے کوچ کروں تو کوئی بھی میرے پیچھے نہ آئے۔ یہ ایک امام معصوم کی فرمائش ہے کہ جس کی پیروی ہر ایک پر لازم ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ تقریباً 1 سال کے بعد آپ کی خواہر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ نے بھی ہجرت فرمائی اور خراسان کی طرف عازم سفر ہوئیں۔ لہٰذا یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس ہجرت سے باخبر تھے اور اپنی بہن کے اس فعل سے راضی تھے؟ اس سوال کے جواب میں یوں کہا جائے کہ نہ فقط یہ کہ آن حضرت اپنی بہن کی ہجرت سے باخبر تھے اور اس فعل سے راضی تھے، بلکہ خود آپ نے ہی چاہا تھا کہ آپ کی بہن جتنی جلدی ہو سکے خراسان کی طرف ہجرت کریں اور ہجر کی تلخی کو وصال کی شیرینی میں تبدیل کر دیں، جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی خواہر گرامی کو ایک خط تحریر کیا کہ جس میں یہ چاہا گیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے خراسان کی طرف ہجرت فرمائیں۔ یہ خط اس واقعیت پر روشن دلیل ہے۔ اس کا ریفرنس کے لیے نیچے دیا ہوا ہے کہ علی اکبر مہدی پور کریمہ اہل بیت صفحہ نمبر 493 493۔ اگلا موضوع ہے ایران کی طرف ہجرت کے دلائل۔ وہ افراد کے جو اختیاری یا اجباری صورت میں کسی ایک جگہ سے دوسری سرزمین کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہ اپنی اس ہجرت کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب ضرور مد نظر رکھتے ہیں، یعنی ہجرت کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کی مدینے سے ایران کی طرف ہجرت کے اسباب و وجوہات پر اگر غور کیا جائے تو وہ اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ آپ کے بھائی کی دوری اور جدائی اور حکومت وقت بنی عباس کی جانب سے سیاسی اور اجتماعی حالات اس طرح بنا دیے گئے ہیں کہ آپ جیسی عظیم شخصیت بھی ہجرت پر مجبور ہیں۔ لہٰذا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت کی ہجرت کے اسباب و علل کی طرف اس طرح سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر بھائی کی محبت۔ تاریخ میں جو چیز مسلم ہے وہ یہ کہ حضرت امام علی رضا اور حضرت فاطمہ معصومہ دونوں کی ماں بھی ایک ہیں اور باپ بھی، لہٰذا دونوں بہن بھائی کی آپس میں محبت مثالی تھی، اور دوسری طرف مانوی اعتبار سے امام وقت کے ساتھ ولایت مداری بھی اپنے اوج پر تھی، لہٰذا اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ امام وقت سے جدائی غیر قابل تحمل تھی، لہٰذا اسی اشتیاق میں آپ نے ہجرت فرمائی اور عازم سفر ہوئیں۔ نمبر 2، عشق دیدار۔ حضرت فاطمہ معصومہ کا ایران کی طرف سفر کرنے کی ایک علت یہ بھی ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہجرت کی کیفیت سے بخوبی درک کر لیا تھا کہ اگر آپ مدینے سے ایران کی طرف ہجرت نہ فرمائیں تو شاید بھائی کا فراق یہیں مدینے ہی میں اس دنیا سے رخصت ہونے کا سبب نہ بن جائے، لہٰذا رخت سفر باندھا اور راہی دیدار ہوئیں۔ اس کا ریفرنس ہے احمد بانپور، زندگی و کرامت حضرت معصومہ، صفحہ نمبر 30۔
نمبر 3، اپنے بھائی کے حکم کی تکمیل۔ بعض مورخین نے حضرت معصومہ کی ایران کی طرف ہجرت کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولی عہد بنائے گئے تب آپ نے ایک محرمانہ خط اپنی بہن کو تحریر فرمایا اور قابل اعتماد افراد کے ذریعے اس خط کو ارسال فرمایا۔ اس میں تحریر کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ایران تشریف لے آئیں تاکہ آپ کے بیانات کے ذریعے اس قوم کی افکار بیدار ہوں اور ہدایت کے راستے فراہم ہو سکیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ امنیت و سیاست کے مد نظر عام لوگوں سے رفت و آمد نہیں کر سکتے تھے اور آپ پر حکومت کی جانب سے پابندیاں تھیں۔ تب حضرت معصومہ نے اپنے بھائی کے خط کو دریافت کیا اور عازم سفر ہوئیں۔ اس کا بھی ایک ریفرنس ہے علی اکبر مہدی پور کریمہ اہل بیت صفحہ نمبر 493۔ نمبر 4، دھمکیوں سے نجات۔ حضرت فاطمہ معصومہ حکومت کی طرف سے سیاسی وضعیت اور اپنے والد گرامی کی شہادت سے حاصل ہونے والے تجربے سے بخوبی درک کر رہی تھیں کہ آپ کے بھائی کی شہادت کے بعد مدینے کے حالات نامناسب ہو جائیں گے اور بنی عباس کی طرف سے خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم اور ان کے گھروں کو تاراج کر دیا جائے گا۔ لہٰذا آپ نے مناسب سمجھا کہ قبل از وقت ہی اپنے بعض بھائیوں کو لے کر ایران کی طرف ہجرت کر لیں۔ نمبر 5، دوسرے بھائیوں کی ہمراہی۔ جس وقت حضرت معصومہ کو خبر ہوئی کہ آپ کے 5 بھائی جناب فضل، جعفر، ہادی، قاسم اور زید، ان کے علاوہ آپ کے کچھ بھتیجے بھی اپنے مولا و آقا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی غرض سے ایران کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی مناسب سمجھا اور فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ہو گئیں اور ایران کی طرف عازم سفر ہوئیں۔ نمبر 6، مدینے کے خاموش ماحول میں بے چینی۔ شہر مدینہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ مدینہ آپ کے وجود کے بغیر کاملاً خاموش تھا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کو آپ کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کے بھائیوں نے کہ جن میں حضرت معصومہ بھی تھیں یہ قصد کیا کہ یہ سب لوگ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں نسبتاً بہتر اور سکون سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، لہٰذا رخت سفر باندھا اور کوچ کر لیا۔ 7، مدینے کے حاکموں کی رفتار پر اعتراض۔ حضرت فاطمہ معصومہ خاندان عصمت و طہارت کی مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے اور مدینے کے حاکموں کے ظلم و ستم سے نجات پانے کی خاطر ایک تاریخی ہجرت پر اقدام فرماتی ہیں۔ آپ اس ہجرت سے یہ چاہتی تھیں کہ دنیا والے دیکھ لیں کہ آل رسول پر کس کس طرح کے ظلم ہوئے کہ وہ اپنے وطن تک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کہ جو مدینے کے حاکموں کی عدم لیاقت پر دلیل ہے، اور اگر اب تک انہوں نے سفر اختیار نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی امن و سکون کی جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن اب جب امام رضا نے ایران کی طرف ہجرت اختیار کر لی ہے اور نسبتاً ایران میں امن و سکون بھی تھا، لہٰذا آپ نے ایران کی طرف ہجرت فرمائی۔ 8، مسلمانوں کی بیداری اور ان کو حالات سے آگاہ کرنا۔ جس طرح حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے مدینے سے مرو تک اپنے خطبات و بیانات اور ہر جگہ قیام کے دوران مسلمانوں کو بیدار کرنے اور ان کو اہل بیت علیہم السلام کی معرفت اور ان کا مقام بتاتے چلے آئے، اور یہ کہ اسلامی معاشرے میں امامت کا کیا کردار ہے، واضح فرماتے رہے۔ آپ کی خواہر گرامی بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ہر قدم پر مسلمانوں کی افکار کو بیدار کرتی ہوئی اور اسلامی معاشرے کے سامنے مقام امامت اور اس کی ضرورت کو پیش کرتی ہوئی چلیں۔ انہیں دینی حقائق اور سیاسی بینش کو اجاگر کرتے ہوئے آگے بڑھیں، وطن کو چھوڑا، سفر کی رنج و مصیبت برداشت کی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ایران کی طرف ہجرت فرمائی، اور اپنے شیعوں کی آگاہی اور معارف میں بیداری اور شعور پیدا کرنے کے لیے فرصت سے حتی الامکان استفادہ فرمایا۔ 9، شیعوں اور محبین اہل بیت کے درمیان حضور۔
خاندان اہل بیت عصمت و طہارت اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے شیعوں پر پھر دوبارہ ظلم و ستم شروع ہو جائیں گے اور بنی عباس کی حکومت اور حکماء ہر طرح سے شیعوں کو رنج و اذیت پہنچائیں گے۔ لہٰذا حضرت کی شہادت سے پہلے ہی، اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی ہجرت پر پابندیاں لگیں اور رفت و آمد پر سختیاں شروع ہوں، ان حضرات نے مدینے کو ایران کے لیے ترک فرما دیا۔ وہ حضرات چاہتے تھے کہ اپنے شیعوں کے درمیان زندگی بسر کریں اور اپنے شیعوں کے درمیان اگر بنی عباس کی حکومت کے خلاف قیام کی ضرورت محسوس کریں تو شیعوں سے مدد لینے میں آسانی ہو، اس لیے کہ اہل ایران پہلے ہی سے محبت اہل بیت میں مشہور تھے اور آج ایران میں ہزاروں کی تعداد میں امامزادوں کا وجود اسی بات پر دلیل ہے۔ 10واں، ایران میں مذہبی ثقافت اور مرکز کی تقویت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے ہی سے ایران میں خراسان و مازندران اور قم وری شیعوں اور علویوں کے مراکز میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ائمہ طاہرین کی اولاد شریفہ میں سے کسی ایک کا وجود بھی ان شیعوں کے لیے باعث برکت اور دینی تقویت کا باعث بنتا اور انسجام الف نون سین جیم الف میم انسجام و اتحاد کا سبب ہوتا تھا کہ یہ خود بنی عباس کی حکومت کے لیے ایک خطرے کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ لہٰذا ان مراکز پر ادھر شیعوں کی نظر تھی تو دوسری طرف بنی عباس بھی توجہ رکھتے تھے۔ شیعہ اس لیے نظر رکھتے تھے کہ وہ خود ان مراکز سے آشنا تھے اور ان کو مذہب شیعہ کی تبلیغ اور حقیقی اسلام کی ترویج کے لیے ان مراکز کی توسیع کی ضرورت تھی۔ لہٰذا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے بہانے سے جمع ہوتے چلے جا رہے تھے اور ہر طرف سے ایران کی طرف ہجرت کرتے جاتے تھے۔ بنی عباس کی نگاہ اور توجہ اس لیے تھی کہ وہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے باخبر تھے اور ان کی کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح اس وسعت اور پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور جس طرح بھی ہو سکے اس انسجام اور اتحاد کو ختم کیا جائے اور یہ متفرق ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ بنی ہاشم ایک ساتھ کہیں کو سفر نہ کریں۔ لہٰذا جیسا کہ تاریخ میں مذکور ہے کہ جہاں کہیں بھی اولاد ائمہ نے کسی ایک ساتھ سفر کا ارادہ کیا تو حکومت مانے ہوئی اور ان پر حملے کیے گئے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ معصومہ کے قافلے پر بھی حکومت بنی عباس مامون کی جانب سے حملہ ہوا اور آپ کے ساتھیوں میں سے 23 جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ نمبر 11، مقدرات الہی کے سامنے تسلیم ہونا۔ جیسا کہ قبلہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں خبر دے دی تھی کہ شہر قم آل محمد کا آشیانہ ہے اور اس شہر میں خاندان عصمت و طہارت سے ایک عظیم خاتون رحلت فرمائیں گی کہ جن کا نام فاطمہ ہوگا، وہ وہیں دفن ہوں گی اور آپ کا روضہ شیعوں اور محبین اہل بیت کی رفت و آمد کا مقام اور مذہب شیعہ کی تبلیغ و ترویج معارف اسلامی کا مرکز قرار پائے گا۔ حضرت فاطمہ معصومہ کو چونکہ پہلے ہی سے آگاہی اور علم تھا اور اس تقدیر الہی کے حضور سرب تسلیم تھیں، لہٰذا اپنے سفر کا آغاز کیا اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے شہر ساوا پہنچتے ہی اور مامون کے لشکر کی طرف سے حملے میں اپنے چند ساتھیوں کی شہادت کے بعد جسمی اور روحی تھکاوٹ و خستگی میں مبتلا ہوئیں اور شہر قم کی تلاش کرنے لگیں۔ گویا یہ وہی وادگاہ تھی کہ جس کی خبر آپ کے جد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے تمام چاہنے والوں تک پہنچا دی تھی۔ نمبر 12، بھائی کی ہجرت کی تکمیل۔ حضرت فاطمہ معصومہ کی ہجرت کے جو اپنے بھائی کی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہجرت کے 1 سال بعد واقع ہوئی، کاملاً حضرت زینب کبریٰ کی طرح تھی جو اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ واقع ہوئی تھی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہجرت اسلام و مسلمین خصوصاً ایران اور ایرانیوں کے لیے بہت ہی خوشگواریاں لے کر آئی تھی، لیکن چونکہ امام رضا علیہ السلام نے اپنی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی،
تو یہ خطرہ تھا کہ کہیں آپ کے اس سفر کے اہداف ادھورے نہ رہ جائیں اور مقاصد و نتائج پورے حاصل نہ ہو سکیں۔ لہٰذا آپ کی خواہر گرامی نے قصد کیا کہ ان مقاصد و اہداف کی تکمیل کے لیے ایران کا سفر کیا جائے تاکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح تحریک کربلا کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے برادر عزیز کے عظیم اہداف اور مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایران تشریف لائیں تاکہ آپ کے بعد آپ کے باقی ماندہ اہداف کو آگے بڑھائیں، اگرچہ افسوس کہ حضرت کو موت نے مہلت نہ دی۔ نمبر 13، اپنے بھائی کی مسائل شرعی کے جواب دینے میں مدد۔ حضرت معصومہ لوگوں کے مسائل شرعی کو بیان فرماتی اور خطبات ارشاد فرماتی، اس طرح اپنے بھائی کے لیے دینی امور میں مددگار رہیں۔ ہجرت کے آثار۔ اگرچہ حضرت معصومہ کا ایران میں قیام بہت مختصر رہا، لیکن آپ کا شہر قم میں تشریف لانا، وہیں پر رحلت فرمانا اور پھر اسی شہر میں آپ کا روضے کا واقع ہونا اس سرزمین کے لیے بہت خیر و برکت کا سبب بنا کہ جن میں سے کچھ آثار و برکتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ان اشاروں میں پہلے نمبر پر لوگوں کی بیداری۔ جو آثار و برکات حضرت زینب کے کربلا کی طرف سفر کرنے میں تھے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ایران کی طرف سفر کرنے میں تھے، وہی آثار و برکات حضرت معصومہ کے سفر میں پائے جاتے تھے۔ ان آثار میں ایک مہم ترین اثر یہ ہے، اس سفر میں لوگوں کے سامنے حقائق روشن ہوئے اور مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی، خصوصاً ان افراد کے لیے کہ جو آپ کے ساتھ یا آپ کے قافلے سے ملاقات کا شرف پاتے رہے، وہ آپ کے خطبات و فرمائشات سنتے اور بہرہ مند ہوتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ بنی عباس کو بے نقاب کرنا۔ بنی عباس بنی ہاشم کو ولایت عہدی دینے میں اگر سچے ہوتے تو حتماً اس عہد و پیمان کی وفاداری میں بھی سچے اور پابند ہوتے، اور اس ولایت عہدی کے وفاداری اور پابندی میں سے ایک امر یہ ہے کہ ولی عہد کے رشتہ داروں اور ماننے والوں کی حفاظت اور ان کی امنیت کا خیال رکھا جائے۔ لیکن انہوں نے نہ فقط اس وظیفے پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس عمل کیا، اس لیے کہ بنی عباس نے اپنے تمام حکام کو حکم دے رکھا تھا کہ بنی ہاشم کے تمام قافلوں کو نظر میں رکھیں، ان کو پریشان کریں، ان پر شبخون ماریں اور اس طرح شیعوں اور علویوں کے قافلوں کو ایران میں وارد نہ ہونے دیں۔ انہی قافلوں میں سے ایک قافلہ حضرت فاطمہ معصومہ کا تھا کہ جس پر حملہ ہوا، کہ جس میں یہ افراد بہت کم اور ابتدا سے آمادہ نہیں تھے، لہٰذا 23 افراد اس قافلے کے شہید ہو گئے، جبکہ دنیا کا دستور تھا اور آج بھی ہے کہ جب کبھی کسی ولی عہد کا کوئی عزیز یا رشتہ دار سفر کرتا ہے تو حکومت کی طرف سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا ہے اور اس کے لیے خصوصی سفر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں کاملاً برعکس ہوا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی میں سچے نہیں تھے۔ تیسرے نمبر پر شہر قم کا تقدس اور شہرت۔ شہر قم اگرچہ اس کی معنویتی بنیاد عرب قبیلہ اشعری سے ائمہ طاہرین کے بعض صحابہ اور چاہنے والوں نے خاندان عصمت و طہارت کے عشق و محبت سے رکھی کہ جو سن 83 ہجری میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اس شہر میں آ کر مقیم ہوئے، لیکن حضرت فاطمہ معصومہ کی تشریف آوری کے بعد ایک خاص تقدس کا حامل ہو گیا۔ اسی وجہ سے یہ شہر اسلامی حکومت کے باوجود بھی مستقل اور خصوصی قوانین کے ساتھ ادارہ ہوتا رہا اور کچھ مخصوص خصوصیتوں کا حامل رہا، یہاں تک کہ ان زمانوں میں کہ جب ظالم و ستمگر حاکم حکومت کرتے تھے اور شیعوں پر پوری دنیا میں ظلم و ستم ہوتے رہتے تھے، تو بھی اس شہر میں شیعہ کاملاً آزادی کے ساتھ محبت اہل بیت کی ترویج اور آثار و اخبار آل محمد کی تدوین میں مشغول رہے اور اپنی پوری محنت اور قدرت اور انتہائی جسارت کے ساتھ آل محمد کا نام زندہ رکھا۔ الف، مانوی۔
حضرت فاطمہ معصومہ کی شہر قم میں تشریف آوری کے آثار و برکات میں سے ایک اثر و برکت یہ ہے کہ یہ شہر مقدس و مانوی ہو گیا ہے۔ اس مطلب کی تائید خود حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ لہٰذا آپ کا ارشاد ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں کہ جن میں سے ایک اہل قم کے لیے ہے، وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ کے وجود مقدس سے دوسرا مانوی اثر اور برکت کہ جو اس شہر کے نصیب میں آیا وہ یہ ہے کہ اس شہر میں سینکڑوں امام زادے اور علماء اور مراجع مدفون ہیں۔ مثلا موسیٰ ابن امام محمد تقی معروف بموسیٰ مبرقہ، زینب بنت امام محمد تقی، زید کے جو امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، احمد کے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور دوسرے امام زادے جیسے سلطان محمد شریف، علی ابن جعفر اور ام محمد، میمونہ، ام اسحاق اور ام حبیب کے جو امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں وغیرہ۔ یہ افراد مدتوں حضرت فاطمہ معصومہ کے مزار کے جوار میں زندگی بسر کرتے رہے اور پھر وہیں دنیا سے رخصت ہوئے اور اس شہر میں دفن ہو گئے، اور آج ان سب کی قبریں محبین اہل بیت و شیعوں کے عوام و خواص کی زیارت گاہ ہیں۔ یہاں پہ ایک ریفرنس دیا ہوا ہے، محمد محمدی اشتہاردی، حضرت معصومہ فاطمہ دوم، قم انتشارات علامہ، صفحہ نمبر 213 سے 222 تک۔ بنا بری شہر قم کو قدیم الایام سے شیعوں کے لیے جائے امن اور سادات و امامزادوں کے دفن ہونے کی جگہ کے طور پر جانا جاتا تھا، اسی طرح علماء دین و مراجع اور ائمہ طاہرین کے دیگر فرزندوں کے مزار اس شہر میں موجود ہیں، کہ جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ یہ شہر قدیم الایام ہی سے حقیقی اسلام کی افکار کا مرکز اور سادات و شیعوں کے بدنوں سے اس شہر کی مٹی مخلوط ہو چکی ہے۔ بے علمی مدارس و تاریخی عمارتیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ کی ایک مختصر سی مدت تک اس شہر میں مقیم رہیں۔ موسیٰ ابن خزرج کے مکان میں آپ نے عبادت کے لیے ایک جگہ کو معین فرمایا کہ جو آج تک باقی اور یادگار ہے، کہ جو اس وقت بیت النور کے نام سے مشہور اور محلہ میدان میر میں واقع ہے۔ اس جگہ پر ایک عالیشان عمارت ہے کہ جس میں متعدد کمرے ہیں کہ جو مدرسے میں تبدیل ہو گئی اور مدرسہ ستیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں دینی طلاب تحصیل علم میں مشغول ہیں۔ یہ واضح رہے کہ ستی فارسی زبان میں بانو اور خاتون کو کہا جاتا ہے۔ اس مدرسے کو اس لیے ستی کہا جاتا ہے کہ یہ مکان شہزادی کونین حضرت فاطمہ معصومہ سے منسوب ہے۔ حوزہ علمیہ کی مرکزیت۔ حضرت معصومہ کی شہادت کے بعد ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو آن حضرت کے متعلق بیان ہوئی ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے شہر قم کی فضیلتیں مرقوم ہیں، یہ شہر عالم تشیع کا مرکز بن گیا، اور وہ تمام علماء کے جن کو دنیا کے کسی بھی کونے میں پناہ اور امنیت نصیب نہ ہوتی، وہ اس شہر میں چلے آتے۔ لہٰذا رفتہ رفتہ یہ شہر مذہب شیعہ کا عظیم ترین حوزہ علمیہ کا مرکز بن گیا، کہ جو آج دنیا کا سب سے بڑا شیعوں کا مرکز ہے اور دنیا کے عظیم ترین علماء اور مراجع کا محل اجتماع ہے۔ آج یہ شہر ایک عالمی اور بین الاقوامی شہر اور عالم اسلام کے روابطی اعتبار سے سینٹر اور چوراہے میں تبدیل ہو چکا ہے، کہ جس میں تقریباً 70 سے زیادہ ممالک کے طالب علم، علماء دینی تدریس اور درس میں مشغول ہیں۔ علماء کا مدفن۔ حضرت فاطمہ معصومہ کے وجود مقدس کے آثار و برکات میں سے ایک یہ ہے کہ اس شہر میں ہزاروں علماء اس شہر میں آئے، یہیں زندگی بسر کی، دنیا سے رخصت ہوئے اور یہیں دفن ہو گئے، جن میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے صحابی زکریا ابن آدم، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل احمد ابن اسحاق وغیرہ سے لے کر مراجع عظام اور دیگر علمی شخصیتیں جیسے آیت اللہ العظمی بروجردی،
عراقی، مرعشی، گلپائگانی، علامہ طباطبائی، شہید مطہری وغیرہ۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو حضرت معصومہ کے وجود مقدس کی وجہ سے اس شہر میں آئے اور یہیں قیام کیا اور اس شہر کو اعتبار بخشا۔ جیم سیاسی۔ گزشتہ ظالم و جابر حکومت کے دوران حضرت آیت اللہ حاج شیخ عبدالکریم حائری نے حوزیہ علمیہ کی قم کی بنیاد رکھی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی نے اس حوزے کو پروان چڑھایا اور وسعت عطا کی۔ حضرت امام خمینی کی تحریک کے آغاز سے یہ حوزہ علمیہ اپنے مرحلہ کمال تک پہنچا، لہٰذا اسلامی انقلاب کا اصلی مرکز شہر قم کا حوزہ علمیہ ہی تھا کہ جو حضرت فاطمہ معصومہ کے بابرکت وجود سے پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنا اور عالمی شہرت حاصل کی۔